بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد افضل ناصر بٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں میری جنگ نیوز یوٹیوب چینل۔ السلام علیکم۔ قصور پولیس نے تقریباً 6 ماہ قبل تھانہ پتوں کی صدر کی حدود میں روڈ رابری کے دوران باپ کے سامنے اس کی کم سن بیٹی کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنانے والے 2 درندہ صف ڈاکوؤں کو گرفتار کر لیا ہے۔ یہ دلخراش واقعہ ضلع قصور کی ہسٹری کا اپنی نوعیت کا وحشت و بربریت کا پہلا واقعہ تھا۔ دونوں خطرناک ڈاکوؤں کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے ایسے ہولناک اور رونگٹے کھڑے کر دینے والے انکشافات لائیں گے کہ ہر شخص توبہ توبہ کر اٹھے گا۔ بلا شبہ یہ ضلع قصور پولیس کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے جس پر وہ مبارکباد کی مستحق ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو اسی کیس کے حوالے سے بتائیں گے پولیس کی ایسی مجرمانہ غفلت، طمع نفسانی اور لالچ کی داستان جس سے پنجاب پولیس کا سر شرم سے جھک جائے گا۔ کئی پولیس افسران کے خلاف کارروائی کا امکان ہے۔ بعض پولیس افسران اپنے عہدوں سے برخاست بھی ہو سکتے ہیں۔ جی ناظرین، 25 مئی کی رات ظہور احمد نامی محنت کش اپنے 5-6 سالہ بیٹے احسان اور 13-14 سالہ بیٹی سمرین بی بی کے ہمراہ موٹر سائیکل پر سوار ہو کر شادی کی تقریب سے واپس گھر آ رہے تھے کہ رات 9:30 بجے کے قریب منڈیاں والا بائی پاس بہادر اقبا ٹھینک چک 7 نزد گندا نالا پر 2 نامعلوم ڈاکوؤں نے اسلحہ کے زور پر ان کو روک لیا۔ ملزمان نے ان سے 7,000 روپے کی نقدی، موبائل فون چھین لیا اور بچی کے کانوں سے طلائی بالیاں نوچ لیں، اور پھر دونوں وحشی درندوں نے ظہور احمد کو باندھ کر اس کے سامنے اس کی معصوم کمسن بیٹی سمرین بی بی کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا اور جاتے ہوئے اپنی موٹر سائیکل موقع پر چھوڑ کر ان کی موٹر سائیکل چھین کر فرار ہو گئے۔ پولیس تھانہ پتوں کی صدر نے مقدمہ درج کر لیا۔ اس اندوناک وقوع کی اطلاع ملنے پر اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز اور آئی جی پنجاب نے اس افسوسناک واقعہ کا نوٹس لے لیا۔ آر پی او شیخ پورہ ڈاکٹر انعام وحید خان اور اس وقت کے ڈی پی او صہیب اشرف سمیت دیگر سینئر پولیس افسران موقع پر پہنچ گئے۔ کرائم سین یونٹس اور پی ایس ایف اے ٹیموں کو طلب کیا گیا۔ جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کیے گئے، متاثرہ بچی کا میڈیکل کروایا گیا اور سویپ حاصل کر کے پی ایس ایف اے لیبارٹری لاہور بھیجے گئے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز پتوں کی میں متاثرہ لڑکی کے گھر بھی گئے اور ملزمان کی فوری گرفتاری کی یقین دہانی کروائی اور قصور پولیس کو ملزمان کی فوری گرفتاری کا حکم دیا۔ متاثرہ فیملی کو پنجاب حکومت کی طرف سے 50 لاکھ روپے کی امداد بھی دی گئی۔ ضلع قصور کی ہسٹری کا یہ اپنی نوعیت کا پہلا رجسٹرڈ سنگین ترین کیس تھا۔ قصور پولیس کے لیے یہ بالکل بلائنڈ کیس تھا۔ ملزمان کو ٹریس کرنا کسی بڑے چیلنج سے کم نہیں تھا۔ ضلعی پولیس کی طرف سے 1 ماہ تک پولیس ہیڈ کوارٹر قصور سے پتوں کی منتقل کر دیا گیا۔ پورے ضلع سے پیشہ ور اور قابل پولیس افسران پر مشتمل 10 اسپیشل ٹیمیں تشکیل دی گئیں۔ تفتیش کا دائرہ کار قصور سے اوکاڑا اور ننکانہ تک بڑھایا گیا۔ دوران تفتیش پولیس ٹیموں نے مختلف اضلاع سے 230 مشکوک افراد کے ڈی این اے کروائے، 5 مشکوک افراد کا پولی گرافک ٹیسٹ کروایا گیا، جبکہ 598 مشکوک افراد سے تفتیش کی گئی۔ نئے ڈی پی او قصور سید عمران کرامت بخاری کی تعیناتی کے بعد اور ان کی خصوصی ہدایات پر ڈی ایس پی پتوں کی آصف حنیف جویا، ایس ایچ او صدر پتوں کی ملک طارق محمود، ایس ایچ او سرائے مغل نصر اللہ بھٹی، ایس ایچ او حافظ عاطف نذیر، سب انسپکٹر محمد ناظم سمیت دیگر اہلکاروں پر مشتمل پولیس ٹیموں نے دوبارہ نئے سرے سے سرچ اینڈ کومبنگ آپریشن کا آغاز کیا۔ بٹا خشت اور کچی آبادیوں کو چیک کیا گیا اور مقدمہ کو ٹریس کرنے کے لیے ہر ممکن طریقہ سے کوشش کی گئی، لیکن پولیس کو ملزمان کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا اور پولیس مکمل اندھیرے میں تھی کہ مقدمہ نمبر 229/22 بجرم
365B اور مقدمہ نمبر 215/22 بجرم 392 تھانہ سرائے مغل کے ملزمان کا تعاقب کے دوران اچانک اس وقت کے SHO تھانہ پتوں کی صدر انسپکٹر ملک طارق محمود کو ملزمان سے متعلق ایک معمولی اور مبہم سی انفارمیشن ملتی ہے، جس پر انہوں نے ورک شروع کر دیا۔ انسپکٹر ملک طارق کو انفارمیشن ملی کہ ملزم شان عرف شانو ولد خان محمد ساکن فرید آباد کروڑ پکا اس رابری گینگ ریپ کے مقدمہ میں ملوث ہو سکتا ہے، اور یہ کہ وہ اب رابری کے 2 مقدمات میں تھانہ سٹی کروڑ پکا ضلع لودھرا میں گرفتار ہو کر جیل جا چکا ہے۔ انسپکٹر ملک طارق کو یہ بھی انفارمیشن ملی کہ ملزم شان عرف شانو کے قبضہ سے ایک موٹر سائیکل بھی برآمد ہوئی تھی، جو کہ اس کے تفتیشی تھاندار کے پاس موجود ہے اور ان دنوں غیر قانونی طور پر اس کے ذاتی استعمال میں ہے۔ یہ انفارمیشن ملتے ہی انسپکٹر ملک طارق اپنی ٹیم کے ہمراہ لودھرا پہنچ گیا، اور جب تھانہ کروڑ پکا کے تفتیشی تھاندار ارشاد کے زیر استعمال وہ موٹر سائیکل چیک کی گئی تو وہ وہی موٹر سائیکل تھی جو دوران ڈکیتی تھانہ سرائے مغل ضلع قصور کے علاقہ سے چھینی گئی تھی۔ اس موٹر سائیکل کے ذریعے جہاں پر قصور پولیس کو اپنے اہم ترین کیس کے حوالے سے ٹریس ہونے کے حوالے سے امید کی ایک کرن نظر آئی، وہاں پر کروڑ پکا پولیس کی ایک خوفناک قسم کی مجرمانہ غفلت بھی سامنے آ گئی تھی کہ جس اہم ترین کیس کو ٹریس کرنے کے لیے پوری پنجاب پولیس، پوری پنجاب حکومت گزشتہ 6 مہینوں سے سر توڑ کوششیں کر رہی تھی اور ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی تھی، اور جس پر مجموعی طور پر کروڑوں روپیہ خرچ ہو چکا تھا، وہ صرف ایک تھانے دار کی طمع نفسانی لالچ اور مجرمانہ غفلت کی وجہ سے ٹریس نہ ہو سکا تھا، کیونکہ اگر متعلقہ تھانے دار اور کروڑ پکا پولیس ذمہ داری کا مظاہرہ کرتی اور ملزم سے برآمد ہونے والی موٹر سائیکل حسب ضابطہ قبضہ میں لے لیتی تو پولیس سسٹم آن لائن ہونے کی وجہ سے قصور پولیس کو اسی وقت پتہ چل جاتا کہ ڈکیتی گینگ ریپ کا ملزم کروڑ پکا میں گرفتار ہو چکا ہے اور جیل جا چکا ہے، لیکن ایک تھانے دار کی طمع نفسانی نے پنجاب پولیس کی تمام کوششوں پر پانی پھیر دیا اور ان کے سر شرم سے جھکا دیے۔ بہرحال ملزم شان عرف شانو کو لودھرا جیل سے 12 نومبر کو قصور طلب کر کے انٹروگیٹ کیا گیا، جس نے دوران تفتیش ایک اور ملزم آفاق ولد سکندر سکنہ اوکاڑا کے ساتھ مل کر معصوم بچی کے ساتھ دوران رابری زیادتی کرنے کا جرم تسلیم کر لیا۔ مورخہ 14 نومبر کو ملزم شان عرف شانو کا DNA PSFA لیبارٹری لاہور سے کروایا گیا، جو سویب میچ کر گئے۔ پولیس ٹیم نے ساتھی ملزم آفاق کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ ملزمان سے واردات میں استعمال ہونے والا پسٹل بھی برآمد کر لیا ہے۔ ملزمان نے دوران تفتیش پتوں کی اور اوکاڑا کے علاقوں میں 5 مزید سنگین وارداتوں کا انکشاف کیا ہے۔ یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ مذکورہ بالا ملزمان نے پتوں کی سرائے مغل اور دیگر علاقوں میں دوران ڈکیتی 4-5 خواتین کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا، لیکن ورثاء نے بدنامی کے ڈر سے مقدمہ میں گینگ ریپ کا ذکر نہ کیا۔ ان دونوں وحشی درندوں نے چاند رات کو آدن روڈ پتوں کی صدر کے نزدیک ایک موٹر سائیکل سوار میاں بیوی کو ڈکیتی کی نیت سے روکا اور ان کو لوٹ کر خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنانے لگے تو خاتون نے کہا کہ میں حافظ قرآن ہوں۔ اس نے ان کے آگے ہاتھ جوڑے اور ان کو اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ دیا اور ان سے کہا کہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ میرے ساتھ یہ ظلم نہ کرو، جس پر ان دونوں بدبخت صفات ڈاکوؤں نے کہا کہ تم اپنے اللہ اور اس کے رسول سے کہو کہ آ کر تم کو بچا لیں، اور پھر دونوں درندوں نے اس حافظ قرآن خاتون کو اس کے خاوند کے سامنے اپنے حفظ کا نشانہ بنا ڈالا۔ اسی طرح ان دونوں ڈاکوؤں نے پتوں کی چھانگا مانگا روڈ تھانہ پتوں کی سٹی کے علاقہ میں بھی خاوند کے سامنے اس کی بیوی کو اجتماعی درندگی کا نشانہ بنایا تھا۔ اس حوالے سے DPO قصور سید عمران کرامت بخاری نے SP انویسٹیگیشن قصور خالد محمود تبسم کے ہمراہ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پوری دنیا میں عورتوں، لڑکیوں اور بچوں پر جنسی حملہ بدترین جرائم میں شمار ہوتا ہے،
جس سے وکٹم کے ساتھ ساتھ فیملی اور معاشرہ متاثر ہوتا ہے۔ پتوں کی واقعہ اس گھناؤنے جرم کی ایک داستان ہے جو کہ قصور پولیس کے لیے ایک تکلیف دہ چیلنج تھا۔ اللہ کے فضل و کرم سے سابقہ روایات کو برقرار رکھتے ہوئے قصور پولیس نے ہائی پروفائل کیس کو حل کر لیا ہے۔ قصور پولیس کے پیشہ ور افسران 6 ماہ سے دن رات ایک کیے ہوئے تھے، جن کی محنت قابل ستائش ہے۔ قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے درندہ صفت ملزمان کو قرار واقعی سزائیں دلوائی جائیں گی۔ انصاف کی فراہمی کے لیے متاثرہ فیملی کی ہر ممکن مدد جاری رکھیں گے۔ قصور پولیس کی شاندار کارکردگی پر انسپکٹر جنرل اور پولیس پنجاب اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے قصور پولیس کو شاباش دی گئی، جبکہ شہری اور سماجی حلقوں کی طرف سے پولیس کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ جی ناظرین، ان دونوں معاشرے کے شیطان صفت ناسوروں کو قانون کے شکنجے میں لانا بلا شک و شبہ ضلع قصور پولیس کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے، جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس حوالے سے کروڑ پکا پولیس کی جو مجرمانہ غفلت، لاپرواہی اور سنگین غفلت سامنے آئی ہے، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ بھی کم ہے، اور وہ پنجاب پولیس کی کارکردگی پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ پنجاب پولیس کو پولیس کی غیر ذمہ داری کا یہ داغ دھونے کے لیے کروڑ پکا پولیس کے خلاف سخت ایکشن لینا ہوگا، ان کو نشان عبرت بنانا ہوگا، تاکہ آئندہ سے کوئی پولیس آفیسر کسی بھی لالچ میں آ کر یا اپنی تمنا نفسانی کی خاطر اس قسم کے مجرمانہ فعل کا ارتکاب کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے۔ اس کے ساتھ ہی میری جنگ نیوز سے محمد افضل ناصر بھٹی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔